پوچھنا تھا کہ قربانی کا گوشت کتنا ہم رکھ سکتے ہیں, کتنی دیر تک کھا سکتے ہیں؟ آج تک جیسے مسائل ہیں مہنگائی کے, گھر کے سوال بھی زیادہ ہے, بچے ہیں, بڑے ہیں, تو کتنے عرصے تک ہم وہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ 1 2 3 4 5. کسی نے کہا جی آپ 6 ماہ رکھ لیں, حرج نہیں ہے. تو بتائیے گا کہ مہنگائی کا دور ہے تو گوشت ہم کتنا رکھ سکتے ہیں کھانے کے لیے؟ ٹھیک ہے, کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ عابد وسیم صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب لیں. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمع کرنے کی اجازت دی تھی, یعنی آپ سٹور کر لیں, اسے رکھ لیں. اور یہ جو ایام تشریق ہم کہتے ہیں نا, ایام تشریق کا مطلب یہ ہوتا ہے گوشت کو سکانا, جی, یعنی تشریق کا معنی دھوپ کے اندر. تو پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جب جانور ہوتا تھا نا قربان, تو ظاہر ہے وہ سارا تو نہیں وہ رکھتے تھے. پھر وہ کیسے رکھتے تھے کہ اس کو سکھاتے تھے, وہ پرو کے نا رسیوں کے اندر یا دھاگوں کے اندر, تو اس کو پھر سکھاتے تھے اور اس کو پھر محفوظ کر لیتے تھے. ہمارے ہاں بھی پہلے یہ رواج تھا, بڑیاں بناتے تھے ہماری جو بڑی خواتین ہیں, دادیاں نانیاں. تو پھر یہ ایسا ایسا یہ ختم ہو گیا. تو بہرحال سٹور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے موجود ہے. اور ایک سال ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے قحط زدہ علاقے سے لوگ آئے, تو اس وقت آپ نے روکا کہ اب تم نے سٹور نہیں کرنا. جی, ٹھیک ہے. تو اگلے سال صحابہ نے پوچھا کہ اب ہم, پچھلے سال آپ نے یہ فرمایا تھا, آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اسے جمع کر سکتے ہو, سٹور کر سکتے ہو. تو کوئی بھی اس کا طریقہ ہو, آج کل تو ظاہر ہے ڈیپ فریزر اور فریزر موجود ہیں, تو رکھنا بالکل جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شروع یہاں سے کیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا, کہ ان قربانی کے جانوروں سے تم کھاؤ, خود کھاؤ. جی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وَدَّخِرُوا کے لفظ کہ اس کو ذخیرہ کرو, تو یہ بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی قربانی کر کے ساری رکھ لی. اب وہ قربانی میں اگر بس 12 14 15 کلو گوشت آیا ہے یا ایسا کچھ, تو اس میں سے وہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسروں کو بھی دیں, ٹھیک ہے, دوسروں کو بھی دیں, غریب یتیموں کو بھی, مسکینوں کو بھی, سائل کو بھی دیں. فاطم القانی والموتر, یعنی ہر ایک کو جس کا حق ہے اس تک دیں بھی اور رکھیں بھی. یہ بالکل جائز ہے. اور اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ کہتے ہیں یہ محرم تک اس کو ختم ہی کرنا ہے, کوئی یعنی کہتے ہیں ایک خاص حد رکھی ہوتی ہے, ایسا کوئی شریعت میں نہیں ہے. جب تک آپ رکھ سکتے ہیں اور رکھیں اور استعمال کریں. اور کئی گھروں میں واقعتاً پورے سال میں یہی موقع ہوتا ہے کہ گوشت کھایا جاتا ہے, اور گوشت انسانی صحت کے لیے بڑا ضروری بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے. مجھے سے فرمائیے قربانی کا گوشت کتنی دیر تک اور کتنی مقدار میں سٹور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسی قربانی کے گوشت کے حوالے سے, کھلو وتصدقوا وادخروا, 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسے کھاؤ اور اس کا صدقہ بھی کرو اور اس کو ذخیرہ بھی کرو. یعنی تینوں باتیں جائز ہیں. آپ نے کچھ گوشت اس کو ذخیرہ کرنا ہے, کچھ کو آپ نے صدقہ کرنا ہے. یہ لازم ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے. سارا گوشت نہ فریج اور فریزر کے اندر ڈالنا نہیں ہے. جب حکم آ گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس میں اور پھر کیا قرآن مجید کے اندر بھی ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, اس میں سے تم بھی کھاؤ اور جو قانع اور معتر ہے, مانگنے والا ہے, اس کو بھی دے دو, جو نہیں مانگتا سائل اس کو بھی دے دو. تو اور حدیث میں آ گیا ہے کہ اس کو تم نے کھانا بھی ہے, صدقہ بھی کرنا ہے اور اسی طرح ذخیرہ بھی کرنا ہے. تو اس کو ذخیرہ کرنا درست ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور کو ذبح کر دیا ہے اور کھال اتار دی اور سارا جو ہے نا وہ فریزر کے اندر رکھ دیا. نہیں, یہ تو روح قربانی کے خلاف ہے. کہ آپ کی گلی محلے میں ایسے لوگ ہیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. آپ نے گوشت کر کے کہا کہ میں کیا کروں گا, اور میں نے تو اتنے پیسے لگا دیے, 60-70 ہزار کا ایک بکرا خریدا ہے, اب تو مہنگائی کا دور بھی ہے. نہیں, مہنگائی کا دور بھی ہے بالکل, لیکن اس میں ایک عبادت کا تصور ہے اور عبادت کا پہلو بھی ہے, اور اس کو کھلانا, صدقہ کرنا یہ لازم ہے. اور اسی طرح اگر آپ چاہیں تو ذخیرہ بھی کر